وہ 22 گھنٹے کمرے میں بند ہیں, 2 گھنٹے کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں. آپ ذرا ان سے پوچھیں, یہ مجھے لگتا ہے 2 دن بھی نہ گزار سکتے. ان لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے, یہ ظالم ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ. مجھے نہیں لگتا میں نے کبھی کسی کو بد دعا دی ہے, میرے دل سے نکلتی ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں, اللہ ان کو نشان عبرت بنائے. پارٹی کے لیے تو نہیں آ رہے وہ تو دیکھیں اپنے والد کے لیے آ رہے ہیں, اور ابھی بھی امریکہ بھی وہ اپنے والد کے لیے گئے ہیں. رانا ثناء اللہ کون ہوتے ہیں ان کو گرفتار کرنے والے؟ وہ پاکستان میں کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں گرفتار وہ نہیں کر سکتے, ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے. خان صاحب کا رد عمل کہا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں, یا انہوں نے یہ کہا کہ نہیں بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہیں کہ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئیں گے. عمران خان تو جیل کے اندر ہیں, ان کے پاس وہ تو اندر سے بیٹھ کے ان کا تو رابطے بھی ختم کر دیا, اور یہ سارے بڑے سمجھدار ہیں. میرا خیال ہے یہ کریں گے, کیونکہ ان کی اپنی بھی سیاست میں فائدہ ان کو تبھی ہوگا اگر یہ تحریک چلے گی تو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. سب سے پہلے تو نورین صاحبہ شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. اچھا نورین صاحبہ, بانی پی ٹی آئی سے جیل میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں بہنوں کی, وہ آج کل آپ جا رہی ہیں ملاقات کرنے. خان صاحب نے 5 اگست کے حوالے سے کیا بات کی ہے, کیا تحریک کی اصل بات کیا انہوں نے کہی ہے؟ ویسے تو علیمہ صاحبہ آگے سارا کچھ بات بتا دیتی ہیں, لیکن آپ کی جو ملاقات کا اصل احوال تھا وہ کیا تھا, یہ بتائیے. ابھی تو ہماری ملاقات بھی 2 ہفتوں سے نہیں ہوئی, اور جو ہماری جائز ملاقاتیں ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی. جو جیل کے اندر کیس کے اندر جانے کی ہمیں اجازت ہے اور ہم جاتے تھے وہ بھی بند کر دی. تو ابھی تو لگتا ہے کہ بہت لمبے عرصے سے ہم نہیں ملے. مجھے لگتا ہے 2 ہفتے تو ہو گئے جب سے ہماری ملاقات ہوئی. اور عمران خان نے تو یہی کہا تھا کہ آپ تحریک کا آغاز کریں اور اس کو عروج تک لے کے جائیں 5 فروری تک, 5 اگست تک سوری. اور انہوں نے کہا کہ پارٹی والے کریں گے, اور پارٹی کو میسج دے دیا. اب مجھے نہیں پتا پارٹی کر رہی ہوگی کچھ نہ کچھ, کیونکہ 5 اگست تو آنے والی ہے. اچھا نورین صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے ٹویٹ کرتے ہیں جو ان کا آفیشیل ہے, اس میں ایک ٹویٹ یہ آیا کہ مومنٹم بنتا دکھائی نہیں دے رہا. دوسرا بھی انہوں نے برسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ کو بھی کہا کہ سب چیزیں چھوڑ کے 5 اگست کے مومنٹم کی تیاری رکھیں. قیادت سے جو ہماری بات ہوتی ہے وہ اپنے تہی بات تو کر رہے ہیں کہ ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں. خان صاحب کا پیور میسج کیا تھا کہ 5 کو مطلب کہ تحریک شروع کرنی ہے؟ پیک کا کیا مطلب تھا؟ مطلب آپ یہ میسج آپ ہی باہر لے کے آئی تھی, پیک سے مراد کیا تھا کہ اس دن سب زیادہ احتجاج ہوگا کیونکہ 2 سال ہو جائیں گے خان؟ نہیں, کہ جب احتجاج آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو کے تب تک اس کی ایک مطلب ایک آگے تک چلا جائے, لیکن یہ نہیں کہ تحریک ختم ہو جائے. تحریک تو ظاہر چلے گی جب تک اب عمران خان جیل سے نہیں نکلتے. تحریک کو چلے گی اور چلنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں عمران خان کوئی عام جیل نہیں کاٹ رہے, ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. نہ جیل کے قوانین کے مطابق ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے جائز, اور نہ ایز اے ایکس پرائم منسٹر ہو رہا ہے. ایسی جیل تو شاید یہ جو آج تک آپ کو لوگ کہتے ہیں ہم جیلوں میں گئے تھے, انہوں نے جیلیں کاٹی نہیں ہیں. سب لوگ جتنے جیل میں جو وہاں کے ملازمین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو بڑی عیاشی سے رہتے تھے, پورا دن مہمانداری, کھانے چل رہے ہیں, سیاستدان آ رہے ہیں, رشتہ دار آ رہے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں. ہمارے ہاں تو وہاں نہ کوئی سیاسی کہ وہ جا سکتا ہے جب تک یہ اجازت نہ دے, اور نہ کوئی رشتہ دار. تو دور کی بات کہ ہم 2 بہنیں علیمہ کو بھی بند کر دیا, ہم جو 2 جاتے ہیں ان کو بھی بند کر دیا اب انہوں نے. تو ان سے تو جو یہ عمران خان کے ساتھ, اب آپ سوچیں کہ وہ 22 گھنٹے کمرے میں بند ہیں, 2 گھنٹے کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں. آپ ذرا ان سے پوچھیں, یہ مجھے لگتا ہے 2 دن بھی نہ گزار سکتے. ان لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے, یہ ظالم ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور یقین کریں, میں سوچتی ہوں میں نے زندگی میں کبھی بد دعا نہیں دی. مجھے نہیں لگتا میں نے کبھی کسی کو بد دعا دی ہے, میرے دل سے نکلتی ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں, اللہ ان کو نشان عبرت بنائے. نورین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ بہنیں ہیں اور لازمی بات ہے سب سے زیادہ جو دکھ ہے آپ کو ہی ہونا ہے, اور آپ کو زیادہ اس وجہ سے بھی آپ کا ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی جیل میں, ایک ہی بھائی ہے وہ بھی جیل میں. تو خان صاحب کو اب نکالنے کی جو حکمت عملی ہے
پارٹی کے جو قیادت ہے وہ کر رہی ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو کارکن ہے گراؤنڈ لیول کا وہ قیادت سے مایوس ہے. آپ بھی بہنیں ہیں تو جذبات میں آپ لوگ بھی کبھی کبھار تنقید کرتی ہیں، تو پھر انہی سے آپ کو امید ہے کہ نکالیں گے خان صاحب کو باہر، یا کیا کیسے خان صاحب باہر نکلیں گے یہ تو بتائیں. ویسے تو مجھے کسی انسان سے کوئی امید نہیں ہے. اگر آپ میرے سے پوچھیں مجھے کسی سے بھی امید نہیں ہے. ہاں مجھے اللہ سے بہت امید ہے، اور اللہ سے امید اس لیے ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کسی کے لیے دنیا میں دعائیں کی جا رہی ہوں. آپ نے مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میں سوچتی ہوں جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں عمران خان کی محبت ڈالی ہے تو اللہ نے ڈالی ہے. دور دراز ملکوں سے ہمیں لوگ پیغام دیتے ہیں، سڑکوں پہ ملتے ہیں جو پیغام دیتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں ہماری والدہ، میری دادی، میری نانی سب عمران خان کے لیے رو رو کے دعائیں کرتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کون کسی کے لیے دعا کرتا ہے؟ کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا. عمران خان کے لیے اللہ نے ان کے اوپر اللہ کا سایہ، اور اللہ ہی ان کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، اور اللہ ہی ان کو نجات دلائیں گے. مجھے نہیں پتا. اب انسانوں سے اگر آپ کہیں مجھے کسی سے امید ہے تو مجھے کسی سے بھی امید نہیں ہے. مجھے صرف اللہ سے ہے. میں خود بھی دعا کرتی ہوں، اور یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کا آپ کے سوائے اس وقت کوئی نہیں ہے. وہ ایک ظلم کے نظام کے نیچے ہیں. ایک ظالم آدمی وہاں پہ بٹھایا گیا، ایک ظالم سپریٹینڈنٹ جس کا نام غفور انجم ہے. وہ جس حد تک ظلم کر سکتے ہیں کریں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ آگے کیا زندگی میں ہونا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ کی تو نظام اپنا ہے. اللہ ظالم کی پکڑ آنی ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور عمران خان کے ساتھ ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر اگر کسی نے بھی، کسی پاکستانی نے پاکستان کو سرخرو کیا دنیا میں تو عمران خان ہے. اچھا نورین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بہت سی باتیں سیاسی لوگوں نے کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقاتیں ہی نہیں جب ہو پاتی تو پھر ڈیسیژن جو میکنگ ہے وہ پھر قیادت کرتی ہے. سینٹ کا الیکشن ہو، احتجاج کی بات ہو، یا اور پارٹی کے جو معاملات ہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب خان صاحب سے ملنے کی اصل وجہ روکنے کی کیا ہے؟ سینٹ کی جو نشستوں والا معاملہ تھا، اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے یا خان صاحب کے مطابق یہ بھی سب کچھ پارٹی میں ہو رہا ہے؟ نہیں، جب ان سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی، اور ملاقات اسی وجہ سے نہیں ہو رہی کہ انہوں نے سارے فیصلے خود کروانے ہیں. اور اگر سینٹ کی ہو بھی گئی ہیں تو پہلے بھی انہوں نے ساری، دیکھیں 2/3 اکثریت سے یہ پوری اکثریت ہی کر لیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. سینٹ کی سیٹیں بھی ان کو پتہ ہے کیسے کرنی ہے. سارا نظام جھوٹ پہ چل رہا ہے، اور میرے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سینٹ ان کے پاس پورا آ جائے، آدھا آ جائے، کیا فرق پڑے گا؟ اچھا نورین صاحب اب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے جو بچے ہیں، پچھلے کافی دنوں سے یہ خبریں سرگرم ہیں کہ خان صاحب کے بچے قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں. پہلے علیمہ صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ بچے جو ہیں پہلے امریکہ جائیں گے دین پھر پاکستان آئیں گے. وہ امریکہ تو پہنچ گئے ہیں، تو پاکستان آنے کا ان کا کیا پلان ہے؟ بس انشاءاللہ پلان جلدی بنے گا. اناؤنس تو نہیں کریں گے لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. مطلب کہ آپ لوگوں سے، کیونکہ پارٹی کہہ رہی ہے ہم سے تو وہ رابطے میں نہیں ہے، تو آپ لوگوں سے رابطے میں؟ نہیں، پارٹی سے تو پارٹی کے لیے تو نہیں آ رہے وہ تو دیکھیں اپنے والد کے لیے آ رہے ہیں. اور ابھی بھی امریکہ بھی وہ اپنے والد کے لیے گئے ہیں. وہ کوئی وہاں سے کوئی مطلب کوئی فائدے لینے کے لیے نہیں گئے. وہ تو اپنے والد کا کیس بتانے گئے کہ ہمارے والد کے ساتھ پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، اور کیونکہ امریکہ بھی پاکستان کا ساتھ ہے تو ان کو بتانے گئے کہ آپ جن لوگوں کو مطلب میں سوچتی ہوں یہی ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ جس حکومت کو آپ نے سنبھالا ہے وہ حکومت کتنی ظالم ہے. لاسٹ میں یہ بتائیے کہ اس حوالے سے کہ خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے حکومت یہ کہتی رہی ہے، پہلے رانا ثناء اللہ نے بیان دیا تھا، پھر وہ اس سے پیچھے بھی ہو گئے کہ جب اگر بچے آئیں گے تو گرفتار کر لیں گے. تو اس طرح کی پوزیشن میں خان صاحب پہلے ہی جیل میں ہیں، آپ کی فیملی میں پہلے ہی مشکلات ہیں، تو وہ بچے یہ والی بات سن کے کوئی پیچھے یا اسٹیپ ڈاؤن نہیں؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ نے تو وہ کیا جو یہ جیسے یہ باتیں ان کے ذہن ہیں. آپ مجھے بتائیں رانا ثناء اللہ کون ہوتے ہیں ان کو گرفتار کرنے والے؟ وہ پاکستان میں کون ہے؟ ایک مطلب ہاری ہوئی سیٹ کے اوپر الیکٹ ہوئے ہوئے وہ کہتے ہیں گرفتار وہ نہیں کر سکتے. ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے، وہ صرف زبان سے کر رہے ہیں. وہ بچوں کے پاس نائکاپ ہے، وہ پاکستانی شہری بھی ہیں، وہ ان کے والد وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں. یہ تو سب ان کے تو پاکستان کے باہر ہیں. یہ تو دیکھیں انہوں نے تو پاکستان میں کوئی رہنے والا ہے نہیں. ان کے سب کے اثاثے باہر ہیں، ان کا سارا کمایا ہوا پیسہ باہر ہے. یہ ان ملکوں کے اندر انہوں نے رہنے، ان کی شہریت ہے ان کے بچوں کی.
نواز شریف صاحب کے بچے تو باہر کے انگلینڈ کے شہری ہیں، وہ بتانے کے لیے کہ بھی وہ کیسے پاکستان آتے ان پہ تو کیسز تھے. یہ بچے تو معصوم بچے ہیں، انہوں نے تو پاکستان میں آج تک نہ اپنے باپ کی حکومت میں کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا، نہ کوئی غلط کام کیا زندگی میں. تو ان بچوں پہ پھر اس سے پتہ چلتا تھا کہ جب یہ ان بچوں کو جو الٹی سیدھی باتیں لکھ رہے اپنے اکاؤنٹس پہ، اس سے ان کی ذہنیت پتہ چلتی ہے. وہ بچے تو ان بچوں کی طرح نہیں ہیں جو ان کے بچے ہیں یا ان کے بچوں نے جو پاکستان میں زندگیاں گزاری ہیں. وہ تو بچے آپ لوگوں سے وہ رابطے میں ہیں جب آپ انہیں بتاتی ہیں سارا کچھ معاملہ، کیونکہ جو ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب کی اپنے بچوں سے بھی فون پہ بات نہیں ہو رہی، تو آپ لوگ ہی انہیں بتاتے ہوں گے کہ یہ صورتحال ہے، ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیونکہ باپ تو ہے اور پھر ایک بچے کا، بیٹے کا باپ سے جو تعلق ہے بڑا قریبی ہوتا ہے، تو کیا آگے سے رد عمل دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ جو ان کو تکلیف دے. نہ ان کو ڈاکٹر مہیا کیا جا رہا ہے، نہ ان کے بچوں سے بات. یہ سارے جج کی بھی باتیں ہیں. آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلے گا جج کی کوئی بات نہیں مانتا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک سپاہی بھی جیل کے اندر جج کی بات نہیں سنتا. اس دن جب وہ کیس چل رہا تھا وہ گوشہ کھانا والا، ہاں، تو جج نے ان سے کہا کہ جا کے باہر ان کی فیملی بیٹھی ہے اس کو اندر لے کر آئیں. کہتے جی اچھا جی وہ بھی گئے ہوئے ہیں جی، وہ وہاں پہ موجود چائے پینے گئے. وہ جھوٹ، مطلب اتنا جھوٹ جج کے سامنے بولا جا رہا ہے. اب جج کا کام تھا کہ اس سپاہی کو پکڑ کے سزا دیتا کہ تم نے میرے سے اتنے جھوٹ بولے، لیکن نہیں، جج کی اتنی ہمت ہی نہیں. یہ جج مطلب یہ عہدوں میں کوئی ایک جج کی حیثیت نہیں رہی کہ ایک سپاہی بھی اس کی بات نہیں سن، ایک کانسٹیبل جیل کا ان کی بات نہیں سن رہا تھا. تو انہوں نے ان کو فون پہ جو اجازت ہے عمران خان کی وہ نہیں ہے، مطلب ان کے بچوں سے بات کرنا جو جج نے کہا ہے وہ بچوں سے اجازت نہیں ہے بات کرنے کی. اچھا نورین صاحبہ، یہ جو بات ابھی باہر نکلی تھی کہ خان صاحب کو وضو کا پانی بھی گندا دیا جا رہا ہے، کھانے پینے کے جو معاملات ہیں، ڈاکٹر نہیں مل رہا، لائٹ بند کر دیتے ہیں 22 گھنٹے، آپ بتا رہی ہیں، تو یہ چیزیں ایکچول میں ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی کورٹ میں کوئی مطلب کیا رد عمل آ رہا ہے؟ اور یہ اتنی سختیاں مزید کیوں بڑھائی گئی ہیں پچھلے، کیونکہ پہلے سے ہی ایسا تھا یا اب کوئی مزید سختی بڑھائی گئی ہے؟ وہ سختیاں بڑھا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں عمران خان ڈیل کرے. جو ان کی یہ بیچارے آدھے ان کی مصیبت پڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ سارے ڈیل کے ذریعے نکلے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ ہمیں ایک وہ بتا رہے تھے، ایک لائر تھے، انہوں نے کہا کہ ایک پاکستان کے بڑے آدمی پکڑے ہوئے تھے ہاؤس اریسٹ. کہتے وہ میری منتیں کرتے تھے کہ مجھے خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو. کہتے عمران خان واحد ہیں، کہتے ہم نے بڑے بڑوں کے پاس گئے، کہتے انہوں نے آج تک نہیں پوچھا میں نکلوں گا کیسے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی نہیں نکال سکتا. یہ لوگ جس ظلم کے اوپر چلے ہوئے ہیں، انہوں نے عمران خان کو تنگ کر رہے ہیں کہ وہ کسی وقت کہیں کہ ہم بس اب میری ہمت ختم ہو گئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں جو یہ کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ، یہ سب جو جیل کے عملہ ہے، جو جیل کے اندر کروا رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں، کرنے والے سب بڑی سخت سزا بھگتیں گے. آپ دیکھیں ان کی معافی نہیں ہوگی. یہی عدالتیں دیکھیں، یہ عدالتیں ہمیشہ کے لیے نہیں آئی ہوئی، اور ایسے ہی یہ جج ہمیشہ نہیں انہوں نے بیٹھے رہنا. جب یہ نکلیں گے ان کے اوپر کیسز بنیں گے. عمران خان نے خود کہا میں ان کو معاف نہیں کروں گا اور ہم بھی نہیں کریں گے معاف. یہ یاد رکھیں، ہم بھی اس کو نہیں بھولیں گے نہ معاف. ان کے ساتھ جو اس وقت یہ کر رہے ہیں یہ سب اس کی سزا بھگتیں گے. نورین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جب خان صاحب کو یہ بات پتہ چلی کہ ان کے بچے آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بتایا ہوگا، خان صاحب کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں، یا انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ان کو نہیں آنا چاہیے؟ نہیں، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہیں کہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے. لیکن دیکھیں یہ اتنا اس وقت ملک ہے جس کا کوئی ادارہ کسی چیز پہ چل نہیں رہا، اور ان کا آپ سوچیں کہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ ان کے بچوں سے بھی خوف کھائیں گے، کیونکہ ان کو اس وقت اپنا سائے سے بھی ڈریں گے. کیونکہ جو ظالم آدمی ہے نا وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ جب وہ ظلم کرتا ہے اسے پتہ ہے میرے اوپر کہیں سے تو آئے گی. انشاءاللہ ان کے اوپر بڑی بری طرح یہ سارے اس کا حساب دیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہوگا وہ ان کو خود بھی نہیں پتہ کیا ہوگا، کہاں بھاگیں گے. دیکھیں دنیا سے بھاگ جانے کے لیے بھی، اور دنیا سے بھی چلے جائیں گے تو اللہ کے آگے پیش ہونا پڑے گا. لاسٹ پہ ایک سوال کا جواب یہ دیجیے گا کہ 5 اگست کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ تحریک پیک پہ ہونی چاہیے، اپنی قیادت کے حوالے سے بھی انہوں نے چیزیں بھی کہا، ہدایات دیں، آپ لوگوں کے تھرو بھی چیزیں باہر آتی ہیں. تو ابھی تک تو مومنٹم کوئی، خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نہیں بن رہا نا، تو پھر
5 اگست کو اگر قیادت نہیں نکلتی، لوگ نہیں نکلتے اور پارلیمان کے اندر بھی رول جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا، تو پھر خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ یہ اگر 5 کو اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں تو کیا کریں گے پھر آپ لوگ؟ دیکھیں خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے ذمہ دار ہیں یہ جو پارٹی جو عمران خان کے نام پہ ووٹ ملا ہے، عمران خان کی وجہ سے یہاں سب آئے ہیں، ان کو اس کے اوپر سیریسلی کرنا چاہیے، میں یہ سمجھتی ہوں، اور کر رہے ہوں گے میں سوچتی ہوں، اور انہی نے کرنا ہے۔ دیکھیں عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی میں بڑی ہوئی ہیں، باقی تو آپ نے دیکھا کہ سارے جیل سزائیں ان کو ہو گئی ہیں، تو اگر شاہ صاحب باہر آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ لیڈ کریں، کوئی سیاسی آدمی ہے، کوئی سے فرق پڑے گا؟ مجھے نہیں پتا، کریں گے، ظاہر ہے وہ پارٹی کے جب سربراہ ہوں گے کریں گے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو مجھے نہیں پتا پارٹی نے کیسے اس کو لے کے آگے جانا ہے، لیکن ان کے پاس میرا نہیں خیال کوئی چوائس ہے، ان کو کرنا پڑے گا۔ اور عمران خان تو جیل کے اندر ہے، ان کے پاس وہ تو اندر سے بیٹھ کے ان کا تو رابطے بھی ختم کر دیا، تو اور یہ سارے بڑے سمجھدار ہیں، میرا خیال ہے یہ کریں گے، کیونکہ ان کی اپنی بھی سیاست میں فائدہ ان کو تبھی ہوگا اگر یہ تحریک چلے گی تو۔ نورین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کو خان صاحب نے تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کارکنوں کو، عام شہریوں کو کیا پیغام ہے آپ کی جانب سے؟ میری طرف سے تو یہی پیغام ہے کہ یہ بہت ضروری ہے سب کا نکلنا، سارے کارکن، سب پارٹی نمائندے، سب کو، کیونکہ یہ جو بھی وہ تحریک کا بنائیں گے، جو بھی اس کا طریقہ کار ہوگا اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر یہ چاہتے ہیں ان کے، دیکھیں عمران خان کو جیل سے اس وقت وہ بڑی انہوں نے تکلیف میں رکھا ہوا ہے، ان کو نکالنے کے لیے، مطلب وہ عمران خان نہیں کہتے مجھے نکالنے کے لیے کریں، ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے تحریک بہت بھرپور چلائیں تاکہ پارٹی کی بھی اس میں عزت ہے، اور ان جو کریں گے ان کی بھی اپنی عزت ہے۔ دیکھیں اس میں ان کی سیاست تبھی چلے گی اگر یہ 5 اگست کو اپنے لیے جو بھی وہ تحریک کا طریقہ اس میں یہ شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ گفتگو سن رہے تھے خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ کی۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 اگست کو جو خان صاحب نے تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے، تمام سیاستدان تمام جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ اگر اس سیاست میں یا تحریک میں حصہ لیتی ہے تو ہی جو ان کی سیاست بھی جو ہے آگے چلے گی، ورنہ عوام جو ہے ساری چیزوں کو بڑی بخوبی اور چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔